أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. بعدہ ان گنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. ارادہ ہے کہ آج اسی آیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، رحمتوں، مغفرتوں اور بے پناہ عظیم الشان نیکیوں کے حصول کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو گیا. ایک خوشگوار جھونکے کی طرح سے آیا اور ہم سے رخصت ہو گیا. رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد یا روزوں کی تکمیل کر لینے پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہم نے عبادات انجام دیے ہیں ان عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے فریاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. سلف صالحین رحمہم اللہ کا یہ عمل تھا کہ وہ 6 مہینوں تک رمضان کے حصول کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما دے. اور جب انہیں رمضان مل جاتا، رمضان میں عبادات کا اہتمام کرتے، اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد وہ مسلسل 6 مہینوں تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اے اللہ جو کچھ عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں انجام دی ہیں، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے بعد کی زندگی ہم کو کس طرح سے گزارنی ہے، رمضان کے بعد ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بارہا یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ دیگر مہینے ہوں، دیگر ایام ہوں، ان تمام ایام میں سب کا رب ایک ہی ہے، سب کا معبود ایک ہی ہے. جس معبود کی عبادت ہم رمضان کے مہینے میں کر رہے تھے، وہی معبود، وہی مسجود، وہی رب آج بھی ہے اور شعبان کے آخر تک رہے گا، رمضان کے آنے تک رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں دوسرا رب ہے اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں دوسرا رب ہے. ہم رمضان کے مہینے میں جس رب کے لیے عبادت کیا کرتے تھے اسی رب کے لیے آج بھی ہم کو عبادت کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے، تسبیح بیان کرتے رہیے، اس کی حمد بیان کرتے رہیے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. اور کب تک آپ عبادت کیجئے، کب تک آپ سجدہ کیجئے، کب تک اپنے رب کو راضی و خوش کرنے کے لیے عبادتوں کو انجام دیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ.
اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجیے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، جب تک کہ آپ قبرستان میں نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ یہ عبادت کسی ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک دن کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، ہر وقت اور ہر لمحہ کے لیے ہے۔ کہ یہ عبادتیں جو رمضان میں ہم نے کی ہیں، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیے، تلاوت قرآن کیا، صدقات و خیرات کیے، زکوٰۃ نکالے، یہ سب عبادتیں ہم کو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی کرنے کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا تقوی ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ کسی ایک دن کی عبادت سے خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ مستقل اور مکمل عبادت کرتے ہیں، ہر روز عبادت کرتے ہیں، ہر لمحہ وہ اپنی اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ مومنین ہوتے کیسے ہیں۔ مومنین ہوتے ایسے ہیں، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزاں و ترساں ہوتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم مؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، اور جو رب کو، اور جو رب نے انہیں دیا ہے، رب نے انہیں نوازا ہے، اسے دینے کے لیے جب وہ کسی کو دیتے ہیں تو دیتے ہوئے ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ خائف ہو جاتے ہیں۔ وقلوبهم وجلة، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، یہ کہ انہیں اپنے رب کی جانب لوٹنا ہے، انہیں اپنے رب کی جانب لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلد بازی کرتے ہیں اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ مومنین ڈرنے والے ہوتے ہیں، لرزنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے ہوتے ہیں۔ صرف ایک مہینے میں نہیں، کسی ایک دن میں نہیں، کسی ایک رات میں نہیں، کسی ایک لمحے میں نہیں، بلکہ سال کے تمام ایام میں، تمام لمحات میں وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے دوچار ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اس سے مراد یعنی جو ڈرنے والے ہیں، خوف زدہ ہونے والے ہیں، اللہ کے ڈر سے کانپنے والے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے بنت صدیق، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہماری عبادتیں ضائع و برباد نہ ہو جائیں، کہیں یہ عبادتیں اللہ رب العالمین قبول نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول نہ کرے، کہیں کوئی نقص رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے، ریا نمود کا شائبہ آ جائے یا اور کوئی معاملہ آ جائے، وہ اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادتیں بیکار و ضائع نہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول نہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں ہر لمحے، ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کان احب الدین الیہ ما دام علیہ صاحبہ، کہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب دین وہ ہے جس میں مداومت اختیار کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، ہمیشہ نیکیاں کی جائیں۔ وہی نیکیاں، وہی اعمال اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک وقت کر لیا دوسرے وقت چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ مداومت اختیار جب ہم مداومت اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین کو وہ نیکیاں سب سے زیادہ محبوب ہوں گی۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی بڑی کوششیں کی، راتوں کو قیام کیا، دھوپ کی تپش برداشت کر کے، گرمی کی تپش برداشت کر کے، اس کی سختی برداشت کر کے ہم نے روزے رکھے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے۔ تلاوت قرآن کیا، ذکر و اذکار میں مصروف رہے، کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کرتے رہے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد ہم اس سے غافل ہو گئے تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو یہ پسند ہے کہ وہ تمام اعمال ہمیشہ کیے جائیں۔ روزے کا معاملہ ہے، روزہ ہمیشہ رکھا جائے، نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن کو طاقوں میں نہ سجایا جائے، گلوں میں لٹکانے کے لیے یہ قرآن نہیں ہے، یا صرف رمضان میں پڑھ لینے کے لیے، رمضان میں تلاوت کر لینے کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ اس رمضان سے ہمیشہ رشتہ استوار کیا جائے۔ زندگی کے تمام ایام میں ہر دن، ہر صبح تلاوت قرآن کی تلاوت کی جائے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے گھر کو آباد کیا جائے، اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جائے، اور قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ قرآن نے جو تعلیم ہم کو دی ہے ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو ہم کو سنوارنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کیے ہیں، اگر انہیں معلوم کرنا ہے کہ یہ ہماری عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر رمضان کے بعد ان کا عمل برقرار رہا، تسلسل کے ساتھ وہ یہ کام کرتے رہے، اگر مسلسل رمضان کے بعد بھی وہ یہ اعمال انجام دیتے رہے تو جان لیجئے کہ وہ روزے، وہ صدقات و خیرات، وہ قیام اللیل، وہ تراویح کی نمازیں سب اللہ رب العالمین کے حضور قبول کر لی گئیں۔ لیکن اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم ان سے کنارہ کش ہو گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے، تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا، ذکر و اذکار کو طاق میں رکھ دیا، ساری چیزوں کو بھلا کر کے دنیا میں مست ہو گئے، دنیاوی چیزوں میں مست ہو گئے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر بنانی چاہیے، اور ہم اسی کے مستحق ہوں گے جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو ان کے بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی، انہیں ان بھوک اور پیاسی حاصل ہوتی ہے، وہ بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، لیکن انہیں روزے کا ثواب حاصل نہیں ہو پاتا ہے، ان کا روزہ بیکار ہو جاتا ہے، ان کا روزہ عبث ہو جاتا ہے، ان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم نے رمضان کے مہینے میں جو اعمال انجام دیے ہیں ان اعمال کی قبولیت کے لیے ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ وہ اعمال بھی برابر انجام دینا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادات کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا ورد کرتے رہتے تھے۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے ہیر پھیر کرنے والے، تو ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے۔ اس دعا کو، اس ذکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بارہا پڑھتے ہوئے سنا۔ جب میرے پاس تشریف لاتے تو میں اکثر اس ورد کو سنا کرتی۔ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کیوں اس کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس قدر آپ کیوں اس کو پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، پس جس کو چاہے سیدھا رکھے اور جس کو چاہے کجروی میں مبتلا کر دے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو زیغ و ضلال میں مبتلا مت کرنا، کجروی میں مبتلا مت کرنا، بعد اس کے کہ ہم کو ہدایت نصیب ہو گئی، ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو کجروی میں مبتلا مت کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو اپنے آپ سے، اپنے پاس سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما دے، ہمیں رحمت عطا فرما دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت مل جانے کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ ہدایت مل جانے کے بعد تو ہمیں پچھلے والی زندگی میں نہ داخل کر۔ یعنی جب رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادت کر لی، ہم نے اچھے اعمال انجام دیے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم اچھے اعمال بعد میں بھی انجام دیتے رہیں، رمضان کے بعد بھی اچھے اعمال انجام دیتے رہیں۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کر لینا۔ رمضان کے بعد بھی یہ تربیتی عمل تھا، رمضان کے بعد بھی ہم کو پورے سال روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سالوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، 70 سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے اس انسان اور جہنم کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی، ہماری اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بے شمار روزے کے سلسلے میں بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کا، پورے زمانے کا، پورے سال کا روزہ رکھا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی شرح، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین کسی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے بقدر دیتا ہے، اس لیے یہ 30 روزے 300 دنوں کے برابر ہو گئے، یعنی 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، اور 6 دن کے روزے 60 دنوں کے برابر یعنی 2 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ یعنی جب انسان نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھ لیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام نووی رحمہ اللہ کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو کوئی ایک نیکی کرے اس کے بقدر، اس کے
اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اس کا فرمانا سچ ہے، کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتو اس کی ایک ایک نیکی لکھ لو۔ ابھی اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی ایک نیکی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کر گزرے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ لو۔ اور اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو ابھی اس کی برائی نہ لکھو، اور جب وہ برائی کر گزرے تو اس کی ایک برائی لکھو۔ اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ جب کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اس کی برائی کے ارادے پر کوئی گناہ نہ لکھو، اور جب گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھو، ایک برائی لکھو۔ اور ایک دوسری روایت میں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دے، اگر اسے ترک کر دے، اس نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے اس کے بندوں پر۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور بہت ساری عبادتیں کی۔ یہ روزہ یہ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہم کو یہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ زندگی کے اکثر ایام میں روزے رکھنا چاہیے۔ ہر مہینے ایام 20 کے یعنی عربی مہینوں کی 13، 14، 15 تاریخوں کا روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اس سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہی بیان فرمائی ہے کہ جس نے 3 دنوں کا روزہ رکھ لیا گویا کہ اس نے 30 دنوں کا روزہ رکھا، یعنی کہ گویا کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ، اس کی حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور سوموار اور جمعرات کے دن نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں میں مذکور ہیں کہ یہ نامہ اعمال سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے، میرا منشا یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایام میں روزوں کی فضیلتیں بیان کر کے ہم کو ہماری زندگی کو بہتر، ہماری اخروی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے نمازوں کے حوالے سے، صدقات و خیرات کے حوالے سے، اور تلاوت قرآن کے حوالے سے ہم کو تمام جو اعمال ہم رمضان کے مہینے میں انجام دیتے تھے، ان تمام اعمال کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب ان اعمال کو چھوڑ دیں تو اس کی وجہ سے ہماری پچھلے اعمال ہیں وہ بھی نسیہ منسیہ ہو جائیں، وہ بھی اکارت و برباد ہو جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات اور صوم کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنی رحم و کرم کا سایہ نازل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم مظلوم و مقہور ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ہم اس وقت پوری دنیا ہم کو مٹانے کے لیے لگی ہے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا انسانیت کو، خاص طور سے مسلمانوں کو اپنے سائے عاطفت میں رکھ۔ اے اللہ
تو حرمین شریفین کی حفاظت کر لے۔ اے اللہ دشمنوں کی نظریں حرمین شریفین پر لگی ہوئی ہیں، اے اللہ تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک نیپال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔